بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے اور ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ آرام فرما رہے تھے لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس لیے اس کو بلا جھجک محافظوں کے سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانے کو مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیدار ہوں گے تو تب ہی وہ اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلیں تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان نے سپاہی کو کہا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح نہیں بن سکتا جو سوئے ہوئے دیکھ نہ سکے، وہ کچھ نہ سن سکے نہ کچھ محسوس کر سکتا ہو۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار ہوتا ہے جو سوتے ہوئے سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئے۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے، آپ مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور عجلت کیا پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ سلطان، ایک بات جو مجھے کی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری شاگردوں میں ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے، وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، لیکن ایک سوال جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، وہ چاہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کو ایمان لانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے جو اس خنزیر کے گوشت کا کھانے کو ایسا کیا نقصان ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے؟ اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور وہ جب سے میرے پاس حکیم کا سبق لینے آئی ہے، جب وہ واپس اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں۔ لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ کیا آپ اس کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر آپ دے سکتے ہو تو ایک مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل تم اس خاتون کو میرے دربار میں حاضر کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوا اور سلطان سے فرمایا، سلطان معظم، یہ وہ خاتون ہے جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کر کھڑی ہوئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات جو مجھے اسلام قبول کرنے سے منع کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے
جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ یہ سن کر سلطان معظم کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ پھر آپ نے ان آیات کا ذکر کیا۔ پھر سلطان نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے پاس لائی گئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان نے کہا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں، اور جو تم بائبل پڑھ چکی ہو یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر دوں گا۔ پھر سلطان نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے گئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی 2 حصوں میں تقسیم کی تو درمیان سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا کہ تم اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، سلطان معظم میں نے اس کو اچھی طرح پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات آ جائے گی، یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، آگ کی تبش دو، لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں کہ جو کچی چیز آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کہا کہ اب میں سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک ہی بہت زیادہ غلیظ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے، جبکہ اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنس تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہوگی، وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رزق حلال سے حلال چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔